میں اور آج تک اس کے کسی جملے کا کوئی جواب نہ دے سکا. تو اب یہ صورتحال ہے. یعنی یہ جو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف تنقیص بھی جرم ہے، غلو بھی جرم ہے. انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے، اور اماموں کو معصوم ماننا یہ بھی جرم ہے. ان دونوں محاذوں پر اللہ کے فضل سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور اپنے شیوخ کی برکت سے، غوث و داتا علیہ الرحمہ کی حمایت سے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نالین سے لگنے والی خاک کا صدقہ دونوں محاذوں پر رب نے ہمیں پہرا دینے کی یہ توفیق عطا فرمائے. آج ایسا زمانہ آ گیا ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف. اور یہ بات بھی میں ضمناً کہہ ہی دوں کہ فلاں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، فلاں نے براعت کا اعلان کر دیا. کچھ پیران طریقہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو براعت اور لا تعلقی کرنے والے ہیں، ان کی شرعی حیثیت پر بھی ایک سیمینار کرو. کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے، شرک ہوئے، توہینیں ہوئیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ تو ان لوگوں کے مہمان بنتے رہے، یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان وزیروں سے، ان حکمرانوں سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے. اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑے آستانہ کے پیر صاحب یہاں تشریف لا، انہوں نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا بھی آپریشن کرو، انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. یعنی ایک تو ہے نا لا تعلقی کی شرعی حیثیت، اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں. تو میں نے ان کو ذرا صبر کی تلقین کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے، لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان پہ پہلے گفتگو کریں گے، باقی معاملات دیکھے جائیں گے. تو میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہی نہیں، آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں کہ پہلے تعلق تھا کب. خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی، بارہا درخواستیں کی، لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا گڑبڑ، میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. میں ان کے جلسے پہ نہیں گیا، میں ان کے گھر نہیں گیا، میں نے ان سے رابطہ نہیں رکھا. آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں. مجھے جن سے کبھی تعلق پسند ہی نہیں تھا وہ بھی ہے لا تعلقی میں. تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں، سارے لا تعلقی کر جائیں، سارے کر جائیں، جو رہتے ہیں وہ بھی کر جائیں. تو پھر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے. یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے. اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے. سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کتنی شریعت کی. یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. نہ نکلے کوئی بھی
میری حمایت میں تو کیا غم ہے؟ میں خود جو کہہ رہا ہوں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوسٹیں، مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے، جن کے دین پر پہرا دے رہا ہوں، وہ رب ذوالجلال جل جلالہ، اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک پیر صاحب کبھی صحیح العقیدہ ہوتے تھے، اس بنیاد پہ ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کسی رافضی سے دستار کروا رہے ہیں اور اپنے اندر رفض انسٹال کرا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ علی علی کرنے کا دنیا میں فائدہ بڑا ہے، علی علی کرنے کا فائدہ بڑا۔ میں نے کہا آخرت میں؟ کہتا ہے وہ آخرت میں کہا دنیا میں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اس وجہ سے لوگ پیسے بڑے دیتے ہیں، پیسے بڑے دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ کسی رافضی نواب کے لقمے، کسی رافضی سیٹھ کی دعوتیں، کسی رافضی پیر کے ساتھ رشتہ داریاں یا تعلق، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ آج نیچے پجاروں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آج محلات میں نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آج اتنی بڑی بڑی دعوتوں کے ہم اہتمام نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ دنیا تو ایک بلبلہ ہے، یہ زندگی تو ایک بلبلہ ہے، اصل تو آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس واسطے آج وہ کام کرنا چاہیے جس سے زندگی میں بھی رب کی طرف سے بندے پہ نور برسے، قبر بھی پر نور رہے، حشر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیں۔ اس صورتحال کے اندر میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس میں آج جب سب ایک طرف ہوئے، اور سب نہیں، آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں، سادات کے فون، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے۔ پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمایت کریں، نہ میں خود گیا ہوں۔ اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا۔ حمایت لینے والے ناسبیوں کے پاس چلے گئے، خارجیوں کے پاس چلے گئے، سکھوں کے پاس چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناسبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں؟ کیوں؟ میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار
رضی اللہ تعالی عنہم کے بڑے محب ہیں، اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ان کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آیت تطہیر سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تطہیر ثابت نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پتہ چلا اگر عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے، دشمن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ بیٹھتے۔ اگر حب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مقام ہوتا تو پھر میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر یزید پلید کو تو نہ تولتے، اور یہ ان کے پاس جا کے نہ بیٹھتے۔ کس منہ سے؟ یہ اس کی ذریت سے جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ تنقید کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی معاذ اللہ، جس نے تمام خلفائے راشدین پہ تنقید کی، جس نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پہ تنقید کی، جس نے تمام ائمہ امت جو ائمہ فقہ ہیں ان پہ تنقید کی، تو یہ آج ناموس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پہرا دینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، تو پتہ چلا عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہیں، اصل میں بات بغض جلالی ہے، کہ جس جگہ جانے سے بھی اس بغض کو تسکین پہنچے، اگرچہ وہ دشمن زہرا ہو، اگرچہ وہ دشمن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اگرچہ وہ دشمن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تحریک چل رہی ہے بغض جلالی کی۔ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، یہ کلپ دیکھو کون کس سے مل رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے۔ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا، ان کو سزا دینا جو توہین صحابہ کرتے ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب میں اپنی طرف سے ان پر جو جن کو یہ مل رہے ہیں جا کے، ایک تو ویسے ایک شخص ہے اس پر میں علیحدہ بات کروں گا، یہ منصورہ میں جن سے جا کر مل رہے ہیں، میں اپنی طرف سے ان پر خوارج یا نواسب کا اس گفتگو میں لیبل نہیں لگا رہا، مگر یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے، یہ کون کون ہیں کہ جن کی چوری پکڑی گئی، کیسے کہ یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام، ادھر حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر کیسے جا کے بیٹھے ہیں، ہم ہیں محب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، دکھاؤ پوری عمر میں کہ ہم کبھی خوارج یا نواسب کے پاس جا کے بیٹھے ہوں۔ ہم تو ہمیشہ اپنے اکابر کے حوالے دے کے بولتے ہیں، اور دوسری طرف بھی روافض کے نہیں، اپنے اکابر کے لحاظ سے شان اہل بیت اور شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج یہ ایک ملاقات نہیں، ایسی درجنوں ملاقاتیں ہیں کہ جہاں سے چوری پکڑی گئی کہ
کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں